السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے کل کے پیار کے لیے، سپورٹ کے لیے تھینک یو سو مچ۔ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، پیار دیا، اور ایسے ہی مجھے آپ کا نیکسٹ پیار سپورٹ چاہیے تاکہ میرا چینل گرو کر سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا گلا کس حد تک خراب ہے، آواز بھی بہت مشکل سے نکل رہی ہے، اس لیے اگر میرے ورڈز میں کچھ مسٹیکس ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے بہت بہت معذرت۔ تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ ہمارا جو ناول تھا وہ ہے من یارم۔ اس کے کل ہمارے 27 پیجز ہو گئے تھے۔ آج نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں زیادہ کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ آپ مصروف تھے تو بعد میں فون کر لیتے ہیں لالا۔ اب آپ کے اتنے سارے سوالوں کے ایک ساتھ تفصیلی جواب میں کیسے دوں؟ عقیدت شاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ چلتی حدائق شاہ کی انگلیوں ایک لمحے کے لیے تھمی، مگر اگلے ہی لمحے اسی تیزی سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن سے اس کے دل کا حال نہ پوچھ سکوں، اور اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں۔ تم جواب دو عقیدت، گاؤں کیوں نہیں گئی؟ اس بار حدائق شاہ کے لہجے میں سختی محسوس کر کے عقیدت شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ آپ کی شیرنی بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہے، اور گاؤں میں تب تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اپنے باپ کے ماتھے سے قاتل کا داغ نہ ہٹا دوں گی۔ ماں جی کی ناراضگی سے زیادہ میرے لیے میرے باپ کی عزت اور انہیں بے قصور ثابت کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ ماں جی کے ڈر کی وجہ سے میں بزدلوں کی طرح نہیں جی سکتی، اپنے باپ کے لیے قاتل کا لفظ نہیں سن سکتی۔ میرے بابا ایک شہید تھے، محافظ تھے، قاتل نہیں تھے لالا۔ مجھے چین نہیں پڑتا، راتوں کو نیند نہیں آتی جب لوگوں کے الزام میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ جب یہ قاتل لفظ سنتی ہوں میرا دل و دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ عقیدت شاہ کے سرد و سٹاپ لہجے پر حدائق شاہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے، پرانے دنوں کو یاد کرنے سے نئے دنوں کو گن لگ جاتا ہے۔ ماضی کو بھول جاؤ عقیدت، ماضی کو کریدنے سے صرف اپنے زخم تازہ ہوں گے۔ صبر کر لو، سب کچھ رب پہ چھوڑ دو، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جن پر الزام لگا وہ بھی مر گئے اور لگانے والے بھی مر گئے، اب کس سے دشمنی کرنی ہے؟ ہم سب نے پہلے ہی بہت کچھ جھی لیا ہے، بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ اب یہ نفرت اور دشمنی کی جنگ کو ختم ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رب پہ چھوڑ دو گی تو سکون بھی آ جائے گا۔ حدائق شاہ کے نرم لہجے میں کہنے پر عقیدت کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ بات جب باپ کی ہو نا، پھر صبر نہیں آتا بیٹیوں کو، پھر کوئی قول مانی نہیں رکھتا۔ اور کیا چھوڑ دوں میں رب پر لالا؟ اس رب نے مجھے اشرف المخلوق میں پیدا کیا ہے، مجھے حق اور سچ کے لیے بولنے کے قابل بنایا ہے، تو پھر میں سب کچھ اس پر کیسے چھوڑ دوں؟ رب بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو خود کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ سب کچھ اس پر چھوڑ کر بیٹھ جاؤں تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ جب وہ پوچھے گا میں نے طاقت دی، دماغ دیا، پیسہ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا، تو پھر کیوں ہمت نہیں کی؟ آپ نہیں سمجھیں گے لالا، آپ دشمن کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں۔ پلوشہ خان آپ کی مانگ ہے، آپ کے نام سے منسوب، اسے ڈنکے کی چوٹ پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مانگے، نہ میرے باپ کی قبر پر صلح کی مٹی ڈال کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی سے بے خبر ہوں؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں لالا کہ آپ پلوشہ خان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے پاکستان، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے اور آپ پلوشہ کو مانگے اور بنا کسی اعتراض اور بدمزگی کے آپ کو پلوشہ کا ہاتھ تھما دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا لالا، وہ کبھی بھی پلوشہ آپ کو اس طرح نہیں دیں گے، آپ کو یہاں آنا ہوگا۔ آپ اس دشمنی کو جیسے بھی ختم کریں، جیسے بھی پلوشہ کو اپنائیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں بابا کے بے قصور ثابت کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عقیدت شاہ کے ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر حدائق نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر سائڈ پہ رکھا، لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جلتی آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلا، جبکہ سمندر سی گہری نیلی آنکھیں ضبط سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں آگ سی لگی ہو۔ اپنے سیاہ گنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اپنا بغیرت نہیں ہوں میں عقیدت شاہ،
کہ اپنے 4 دن پرانے عشق کے پیچھے باپ کو بھول جاؤں، یا خون سے لت پت اپنے تایا کی لاش کو بھول جاؤں۔ اپنی ماں کے دل کی چیر دینے والی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایک ہی پل میں خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ میرا عمل میری ماں کو جیتے جی مار دے گا۔ میں ماضی بھولنے کو کہہ رہا ہوں، دشمنی نہیں۔ اس دن کے بعد خان ابھی تک ہمارے مقابل نہیں آئے، اس لیے میں بھی خاموش ہوں، کیونکہ بلا وجہ کی بدمزگی میں نہیں چاہ۔ مگر غلطی سے بھی اگر ان لوگوں نے حویلی کی جانب غلط نگاہ سے دیکھا تو وہ دن ان کا آخری دن ہوگا۔ پھر نہ میں زرگم خان کا لحاظ کروں گا کہ وہ میرے بہن کا ناقل ہے، اور نہ اس بات کا کہ وہ میری ماں کا چہیتا بھتیجا ہے۔ اور رہی بات پلوشہ کی، تو وہ صرف اور صرف ہدایق شاہ کی ہے، اور اسے ہدایق شاہ کے پاس ہی آنا ہے۔ سرد سٹاپ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے فون کھٹاک سے بند کر دیا، جبکہ عقیدت شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ پلوشہ آپ سے دور ہو لالا، مگر میں کیا کروں؟ میرے کندھے پر میرے شہید باپ کے بے گناہ ثابت کرنے کا بوجھ ہے، اس کے ماتھے سے قاتل کے الزام کو مٹانے کا بوجھ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس بوجھ تلے خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نہیں بھلا پا رہی ہوں لالا ان الزاموں کو، ان تہمتوں کو جو میرے باپ پہ لگی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے، میں کسی کو بھی آپ سے پلوشہ کو چھیننے نہیں دوں گی۔ موبائل کی سکرین پر ہدایق شاہ کی تصویر کو دیکھتے نم لہجے میں سرگوشی کی، موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھنے کے انداز میں ہی پیچھے کو سر گرا کر آنکھیں موند لی۔ اف حور، کیوں ڈر رہی ہو یار؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تو محبت اس طرح ثابت کی جاتی ہے۔ یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں۔ کم آن یار، اٹس نارمل ناؤ آڈز۔ شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی حوریہ شاہ کی جانب بڑھائے، جو پسینے سے تر جسم لیے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈارک براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں ماتھے اور گردن پر پسینے کے باعث چھپی ہوئی تھیں۔ کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے باعث سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے پوٹے رونے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے۔ باریک گلابی لب خشک نظر آ رہے تھے۔ گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے شاہ، شدید نفرت۔ شاہ کے قریب آنے پر حوریہ شاہ نے چلا کے کہا تو شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے حوریہ کو گھور کر دیکھا۔ ایک ہی جست میں 2 قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں حوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا، دائیں ہاتھ کو حوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ کر اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے باعث درد کی شدید لہر حوریہ کو اپنے رگ و روپ میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آواز نیچی رکھ حوریہ شاہ، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہم نے، اپنا چاچو کھو دیا ہم نے، اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا۔ دل تو میرا کر رہا ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دوں، اور پھر تمہارا ادڑے جسم کو تمہارے ننیال والوں کی حویلی کے آگے پھینکاؤں، پھر ولی خان کو اپنی چہیتی نواسی کے ناپاک ہوئے وجود پر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھوں۔ جو قیامت ہمارے دلوں پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ ولی خان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے۔ شاہ کے زہر میں ڈوبے ایک ایک لفظ پر حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شفاف شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت حوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے حوریہ شاہ ان آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، وہ شدت اور وہ جذبہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے گہری رات سی سیاہ آنکھیں جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ سب فریب تھا حوریہ شاہ کے منہ کے بل گرنے کے لیے۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی بھار توڑ کر شاہ کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ سسکی شاہ کے ہونٹوں تلے دب گئی تھی۔ حوریہ شاہ کی کرسٹل کانچ سی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑے شاہ نے ایک ہی جھٹکے سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا، تو حوریہ کو اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا، مگر وہ بے رحم بنتا حوریہ کو دونوں بازو سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ ابھی وہ ستمگر حوریہ شاہ کو اس کی نظروں میں ہی گراتا، حوریہ شاہ کے معصوم جذبوں کو رون دیتا۔ اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ آہ! کھڑکی پر ایک دم سے تیز
होती दस्तक पर हुरिया शाह माजी की दर्दनाक यादों से निकली। गुस्से से अपने दाएं जानब कार की स्याह शीशों से बाहर देखा, जहां 3 लड़के खड़े थे। इनमें से एक खिड़की पर झुका बार बार दस्तक दे रहा था, जबकि दूसरा मुसलसल किसी चीज से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख हुरिया शाह के माथे पर बल नमूदार हुए। एक ही झटके में दरवाज़ा खोला तो वो सामने वाले दोनों लड़के के सर पे लगा। वो शहर अकीदत शाह को मनाने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि अकीदत इसके साथ गांव चले। अकीदत से बात करके वो इसे काफ़ी हद तक मना चुकी थी। अकीदत काम में मसरूफ़ थी तो वो अकेली इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखती इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ वो कितनी दूर निकल आई है। सड़क के दाएं जानिब पहाड़ थे तो बाएं जानिब खाई थी। रात के 12 बजे सड़क के बीचों बीच हुरिया शाह की कार खड़ी थी। हुरिया शाह के दरवाज़ा खोलने और खटाक से बंद करने पर सुनसान सड़क पर इर्ताश पैदा हुआ, जबकि वो तीनों आंखों में हवस लिए सरता पैर हुरिया शाह को देखने लगे। अभी हुरिया इन्हें कुछ कहती कि सड़क पर एकदम से जैसे आ गया हो। 2 जीप के दरमियान ब्लैक लैंड क्रूजर तेज़ रफ्तार से इनके करीब से गुजरी। लैंड क्रूजर की खुली खिड़कियों से आती तेज़ म्यूजिक की आवाज़ पर हुरिया शाह ने नागवारी से सर झटका, मगर अगले ही लम्हे कुछ फासले पर इन तीनों गाड़ियों को रुकते देख इन लड़कों ने चौंक कर देखा, जहां दोनों जीप पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड उतरकर तेज़ कदमों से इनकी जानिब बढ़ रहे थे, जिन्हें देख इन लड़कों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। अभी वो लड़के वहां से भागते इससे पहले इन गार्ड ने इन्हें जा लिया और घसीटते हुए जीप में बिठाकर वहां से निकलते चले गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि हुरिया शाह को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। लैंड क्रूजर के पीछे खड़ी जीप भी आगे को होती वहां से निकल गई तो सुनसान रोड पर सिर्फ हुरिया शाह और ब्लैक लैंड क्रूजर ही रह गई। म्यूजिक को अब बंद कर दिया गया था। हुरिया शाह ने एक नज़र लैंड क्रूजर पर डालकर अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर डैशबोर्ड से अपना पिस्टल उठाया। जैसे ही हुरिया शाह पलटी तो इसे लगा किसी चट्टान से इसका सर टकरा गया हो। अपने गिर्द फैली मखसूस डार्क कलोन की खुशबू को महसूस करके हुरिया शाह ने झटके से सर उठाकर देखा। आइस खान, जो अपने कंसर्ट से फारग होकर घर की जानिब जा रहा था, रास्ते से गुजरते थे 3 लड़कों के बीच खड़ी लड़की पर हुरिया शाह का गुमान हुआ। हुरिया शाह को तो वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। दुश्मन जो थी, दुश्मन के खून की बू तो आइस खान मीलों से महसूस कर सकता था, और दुश्मन भी वो आइस खान के नाम से मंसूब थी। तभी ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। इसे अंदाज़ा तो हो गया था कि वो लड़के कौन हो सकते थे। अब इतना तो आइस खान जानता था कि दुश्मनी अपनी जगह, मगर शाह खानदान के मर्द और औरतें बाकरदार हैं। पहले तो दिल किया पिस्टल निकाल कर यही हुरिया शाह का काम तमाम कर दे। रातों को सड़कें पर घूमने का शौक भी पूरा हो जाएगा और खुद का दामन भी साफ रह जाएगा। मगर दुश्मनी की जगह खान की गैरत ने ले ली, जिसे पीठ पर और ख़ासकर औरत पर वार करना कबूल नहीं था। अपने गार्ड को इशारा करके इन लड़कों को फार्म हाउस ले जाने का कहा, जिस पर अमल करते ही वो पल में इन तीनों लड़कों को ले जाकर वहां से गायब हुए। तभी दरवाज़ा खोलकर मजबूत कदम लेता वो हुरिया शाह की पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। हुरिया शाह के टकराने से आइस खान का दिल बेसाख्ता धड़का। हुरिया शाह के नरम नाजुक वजूद से उठती मशहूर कुन खुशबू हवासों पर छाती महसूस हुई तो आइस खान ने बुरी तरह अपना सर झटका। हुरिया को समझने का मौका दिए बगैर इसकी गर्दन को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर कार से हुरिया शाह की पुश्त को टिकाया तो हुरिया शाह ने फटी फटी आंखों से खुद पर झुके खतरनाक तेवर चेहरे पर सजाए खड़े आइस खान को देखा। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या हुरिया शाह, जो आधी रात को भटकी आत्मा की तरह सड़कों पर मटर गश्त करती फिर रही हो? हुरिया के चेहरे पर झुककर दबे दबे लहजे में गिराकर कहा तो हुरिया ने घूरकर खुद पर झुके आइस खान को देखा। आइस खान की गुस्से की ज्यादती से तेज चलती सांसों की तपिश से हुरिया को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। पठानी नकूश में इस वक्त गुस्से के बायस सुर्खी खिली हुई थी। चॉकलेट ब्राउन आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। सफेद शर्ट के खुले बटनों से झलकता कशादा मजबूत सीना वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। जेल से सेट किए स्याह घने बाल देख हुरिया शाह की नजरें बाएं जानिब सर पर चोट के निशान पे गई, जहां चोट की वजह से बाल नहीं थे। हुरिया शाह की नजरों के इर्तिकाज को महसूस करके आइस खान ने हुरिया के बाल छोड़कर अपनी सख्त गिरफ्त में हुरिया के कंधे को दबोचा। हम जहाँ भी जाएं हमारी मर्जी, आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आइस खान, अपने रास्ते जाएं, मेरे मुंह मत लगे। आइस खान की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते सर्द लहजे में कहा तो आइस खान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रिंग गई। ये तो गलत फहमी है तुम्हारी हुरिया शाह कि तुम्हारी मर्जी चल रही है। ये आइस खान की ही मर्जी है कि इसके नाम से मंसूब होकर भी तुम आज़ाद हो। जिस दिन मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी का हक छीन लिया ना, खुला आसमान देखने को भी तरस जाओगी। फिर तुम पर, तुम्हारे वजूद, तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे लम्हे पर आइस खान की हुकूमत करेगा। तब मैं मर्जी भी अपनी चलाऊंगा और मनमानियाँ भी मेरी चलेंगी।
تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی گز پر لمبی زبان کو قابو میں کر لو، ورنہ کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ حوریہ شاہ کے جبڑے کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبوچتے دہاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ کو اپنا وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ حوریہ شاہ نے اپنی تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا اور پھر بنا آئس خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں تھاما پسٹل پوری قوت سے آئس خان کی گن پٹی پہ مارا تو آئس خان کا چہرہ خون سے تر ہوا۔ درد کی شدت سے آئس خان نے سختی سے اپنے جبڑے بیچ کر اپنی آنکھیں پل کے لیے میچ لی، جبکہ حوریہ شاہ نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود پر ہجوم جھکے آئس خان کو دیکھا، جس کا چہرہ دائیں جانب خون سے تر ہو رہا تھا۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے تمہاری اس حرکت پر تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں یا اس گاڑی سمیت تمہیں بھی اٹھا کر اس کھائی میں نیچے پھینک دوں، مگر نہیں حوریہ شاہ، تم سے پہلے کے بھی بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں۔ تم سے نہ نفرت ہے نہ محبت، ضد ہو تم اس خان کی، بات من کی نہیں میری انا کی ہے۔ تم سے اپنی سیج سجا کر ہدایق شاہ اور بہرام شاہ کے غرور کو چور چور کرنا ہے۔ اس تکلیف کا بدلہ ہر رات تمہارے وجود پر اپنی شدتیں نچھاور کر کے تمہیں تڑپنے اور موت کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر کے نہ لیا تو میرا نام بھی آئس خان نہیں۔ اپنی کن پٹی سے نکلتے خون کی طرف اشارہ کرتے زخمی شیر سی دہاڑ لیے گرا کر کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب خان بدلہ اور دشمنی نبھانے کے لیے عورتوں کا سہارا لینے لگے ہیں۔ میرے وجود، میری عزت و نفس کو کچلنا چاہتے ہو خان؟ تو اب بیوی بنا کر کیوں؟ ابھی کرو نا، بیوی بنو گے تو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہوگا نا تمہیں نہ مجھے۔ اب کرو تاکہ لوگ میرے کردار کی دھجکیاں اڑائیں، میرے بھائی کے سر پر خاک ڈالیں گے، وہ میری حفاظت نہیں کر سکا۔ جو کرنا ہے ابھی کرو خان، بیوی بنا کر کرو گے تو شرم سے ڈوب نہ مرو گے کہ اپنی ہی عزت کو داغدار کر رہے ہو۔ بولو نا آئس خان۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں آئس خان کی شرٹ کو دبوچتے روتے ہوئے چلا کر کہا تو آئس خان کے دل ایک لمحے کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ حوریہ شاہ کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی گرچیوں کو محسوس کر کے آئس خان کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اندھا تو نہیں تھا، وہ انڈسٹری کی دنیا میں رہنے والا مرد تھا۔ وہ دن میں ہزاروں قسم کے لوگوں سے ملتا تھا، وہ لوگوں کے انداز و اطوار سے ان کے کردار کو جانچ لیتا تھا، اور یہاں تو حوریہ شاہ کی کانچ سی شفاف آنکھیں تھیں جن میں موٹے موٹے آنسو جھلملا رہے تھے۔ آئس خان تو حوریہ شاہ کی آنکھوں سے روح تک اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ صرف اس کے نام سے ہی منسوب نہیں تھی، وہ تو آئس خان کے دل سے بھی منسوب تھی، چاہے وہ منسوب ہونا محبت کی وجہ سے تھا یا نفرت کی وجہ سے، مگر آئس خان کے دل کے قریب ہونے کا حق آج تک صرف اور صرف حوریہ شاہ کو ہی حاصل ہوا تھا۔ کون ہے وہ حوریہ شاہ؟ کون ہے وہ جس کے لیے ماتم کرنے کے لیے تم میرے الفاظ کا سہارا لے رہی ہو؟ جس سے پہلے میرا ضبط جواب دے دے، مجھے بتا دو حوریہ کہ کس گھٹیا شخص کو تم میرا حق بانٹ آئی ہو؟ اس دل میں میرے علاوہ کسے بسایا تھا تم نے؟ اس سے پہلے میں تمہیں یہیں ضمیر میں گاڑ دوں، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ۔ حوریہ شاہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹ کر ایک ہاتھ سے حوریہ کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر دہاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کر کے نم آنکھوں سے خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے آئس خان کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی میری آنکھوں سے میرے اندر کا حال جان گیا تھا؟ کیا وہ سچ میں جان گیا تھا کہ اس وقت حوریہ شاہ داڑھی مار مار کر اپنی ناقدری پہ رونا چاہتی تھی؟ اگر وہ سچ میں جان گیا تھا تو کیا وہ کبھی مجھے اس کے لیے معاف کر سکے گا؟ یقیناً نہیں خان، اور بے وفائی معاف کر دے یہ تو قیامت تک ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی کہاں کی بے وفائی، نفرتوں کے رشتے میں وفا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظریں آئس خان کی کن پٹی پر جمے خون پر مذکور کی اپنے خیالوں میں گم وہ آئس خان کی ذات کو فراموش کر چکی تھی۔ مجھ پہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ جب حق نہیں تھا تو کہاں کی بے وفائی اور کہاں کی حق تلفی؟ مجھے تم سے نفرت ہے آئس خان، اور اس نفرت کی جنگ میں مجھے کبھی بے وفا نہ پاؤ گے۔ میں صرف تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہوں، مجھ سے صرف قاتل کی بیٹی والا رشتہ رکھو، کیونکہ میری نظر میں بھی تم میرے تایا کے قاتل کے بھتیجے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سرد سٹاپ لہجے میں کہتے آئس خان کے زخم پر اپنی انگلی سے دباؤ ڈالا تو آئس خان نے سختی سے جبڑا بھینچ کر ایک جھٹکے سے حوریہ شاہ کو خود سے الگ کیا۔ حوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کے دوسری جانب آ کے حوریہ کو پٹکنے کے انداز میں کار میں بٹھایا اور واپس آ کر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا، جبکہ اس دوران آئس خان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آئے تمہاری غلطیوں میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا حوریہ شاہ، آئس خان کا حق کسی اور کو دینے کا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں حوریہ شاہ، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آئس خان تو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہ کرے، کجا کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات کا ہونا۔
मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हुरिया शाह, ये तो सिर्फ मेरी नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बात की बातें हैं। ये ना हो मैं नफरत में ही वो सब कर जाऊं जो लोग मोहब्बत में भी करते हैं। मैं सारी हदों को तोड़ो, इससे बेहतर है तुम मेरे हिसार की हदूद में आ जाओ ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। एक ही झटके में गाड़ी हुरिया शाह के महलनुमा बंगले के आगे रोकते पुरस्कार लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने एक स्टाफ कार से उतरते आइस खान की चौड़ी पुश्त पे डाली। आइस खान उतरने से पहले हारन बजा चुका था, इसलिए दूसरे ही लम्हे चौकीदार ने गेट खोला तो हुरिया ने गहरी सांस भर के कार से बाहर निकली। जबकि हुरिया शाह को अंदर दाखिल होते देखा, आइस खान ने सुरख आंखों से हुरिया शाह की पुश्त को देखा। आइस खान जब हुरिया की कार में बैठा तभी इसका ड्राइवर आइस खान के लैंड क्रूजर को इनके पीछे ही ले आया था। ड्राइवर को वॉलेट से निकाल के पैसे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर एक आखिरी निगाह बंद स्याह गेट पे डालकर सन से गाड़ी वहां से भगा ले गया। ये तो खुदा का शुक्र है कि हुरिया पहले ही अकीदत को लेने चली गई, वरना वो समझती कि हमने इसे खान हवेली से आई पैगाम की वजह से बुलाया है। समरीन बेगम ने बहराम शाह के कपड़ों को हैंग करते हलीमा बेगम से कहा तो इन्होंने गहरी सांस भर के सर इस बात में हिलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हदायक पलवशा को नहीं छोड़ेगा, अकीदत और हुरिया कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। मेरी तो समझ से बालातर है ये सब कुछ। और बहराम और बलाज वो तो क़यामत ढा देंगे अगर खान इस हवेली में आए भी। ये तो शुक्र है कि वो दोनों यहाँ थे नहीं। अब वो तीनों आएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँगी इनसे। और डर तो मुझे ये भी है कि बहराम तक ये बात पहुँच ना गई हो। एक तो ये लड़का चाहे 7 समंदर पार बैठा हो, हमसे पहले हर बात इसके पास पहुँच जाती है। हलीमा बेगम ने परेशान लहजे में कहा तो समरीन बेगम कबड बंद करके इनके करीब आकर बैठ गई। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा जरगाम खान किस तरह इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जान सकी हूँ इसके लिए कुछ तो रजामंदी थी। तो ये पैगाम इस हवेली तक आया है। अगर मैं इस मर्जी के खिलाफ कुछ होता तो वो पैगाम के साथ पैगाम लाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। अब हम तो इनकार भी नहीं कर सकते। गाँव का दुश्मन इनकार को अना का मसला बनाकर हशर बर्पा कर देगा। जितनी वो हम सबसे नफरत करता है, मुझे तो यही था कि वो अकीदत को तलाक दे देगा, फिर हम सब अकीदत और बहराम की, क्योंकि इन दोनों की एक साथ बहुत बनती है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मगर खैर जो अल्लाह को मंजूर आ जाए तो तुम वक़्त ज़ाया किए बगैर अकीदत से बात कर लेना। बहराम को मैं समझा दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। समरीन बेगम के कहने पर हलीमा ने एक नरम निगाह बहराम शाह के शानदार कमरे में दौड़ाई, जिसमें पड़ी हर चीज़ इसके मालिक के ज़ौक़ का पता देती थी। बाहर ममालिक से लाए गए बेशकीमती डेकोरेशन पीस पूरे कमरे में बिछा दिल बरेज मखमल सकलीन जो कि तुर्की से मंगवाया गया था, जिस पर पाँव रखे तो ऐसा महसूस होता था कि पाँव अंदर धंसते जा रहे हैं। किंग साइज़ ब्लैक कलर के बेड जिसके सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा था। बेड और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान की जगह पर दाएं जानब गिरे कलर का सोफ़ा और टेबल पड़े थे। कमरे की पुश्त के दरमियान छत के दरमियान में गला लगा सिल्वर कलर का खूबसूरत फानूस जो इसके कमरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। दादी का पैगाम है कि शादी इसी महीने करनी है, लेकिन हदायक और इसकी टीम किसी दूसरे मुल्क जा रही है। कोरोना की वजह से डॉक्टरों की ज़रूरत थी तो हदायक अपनी टीम के साथ वहीं जा रहा है। इसका आना तो अभी मुश्किल है और फिर पता नहीं लड़कियां मानती हैं कि नहीं। ओहो फिक्र मत करो, कीदत और हुरिया मान जाएं तो इनकी शादी कर देते हैं। हदायक आएगा तो धूमधाम से इसकी बीवी को ले आएंगे। वैसे भी सालों गुजर गए, इस हवेली में कोई खुशी नहीं आई। इसी बार दो बार हमें भी खुशी होने का मौका मिल जाएगा। हलीमा बेगम की बात पर समरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट हलीमा बेगम के चेहरे पर भी ठहर गई।